بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله وعلم اصول الفقہ. کل کے سبق میں متن میں اصول فقہ کی تعریف لقبی کا بیان تھا اور اس کی تشریح کے اندر 3 باتوں کا ذکر تھا. اب یہاں بھی 3 باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. نمبر 1 فرماتے ہیں بعد ما تقرر، جب یہ بات پکی اور پختہ ہو چکی ہے، ان اصول الفقہ لقب للعلم المخصوص، کہ اصول فقہ یہ نام ہے ایک علم مخصوص کا، لا حاجت الی اضافت العلم الیہ، تو پھر نہیں تھی کوئی ضرورت لفظ علم کی اضافت کرنے کی الیہ فقہ کی طرف. گویا کہ یوں کہہ دیں کہ یہ ایک اعتراض ہے. کیا ہے؟ یعنی اصول فقہ سب کو پتہ ہے کہ ایک فن ہے، ایک علم ہے. صحیح ہے؟ تو پھر یوں کیوں کہا متن میں؟ صفحہ 59 کا متن دیکھیں، تیسری لکیر، وعلم اصول الفقہ. وعلم اصول الفقہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یوں کہنا چاہیے تھا وہ اصول الفقہ العلم بالقواعد. سمجھے؟ یہ وعلم اصول الفقہ کے اندر جو لفظ علم ہے نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بعد ما تقرر، بعد اس کے کہ یہ بات پکی اور پختہ ہو چکی ہے، ان اصول الفقہ، کہ اصول فقہ لقب للعلم المخصوص، یہ نام ہے ایک خاص علم کا. جب یہ بات پکی اور پختہ ہو چکی ہے کہ اصول فقہ علم ہی کا نام ہے، ایک فن کا نام ہے، لا حاجت الی اضافت العلم الیہ، تو پھر کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اضافت کی جائے لفظ علم کی الیہ، اس اصول فقہ کی طرف. اللہ سے جواب، اللہ سے کیا ہے؟ الا ان یقصد زیادۃ بیان و توضیح، مگر یہی کہ ارادہ کیا جائے مزید بیان اور وضاحت کا. یہ ضرورت بہرحال ضرور تھی، اور اسی ضرورت کے پیش نظر لفظ علم شروع میں کیا کر دیا؟ بڑھا دیا، کہ اس سے مزید کیا ہو جائے؟ وضاحت ہو جائے. کشجرۃ الاراک، جس طرح کے پیلو کا درخت، دپلین والا بوٹا ہے جس سے مسواک بنتی ہے. صحیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کی ہے اور اسے پسند فرمایا ہے. اب یہاں اراک، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اراک پیلو کا درخت، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اس کے ساتھ شجرہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اراک کا معنی یہی ہے کہ پیلو کا درخت، پلین بوٹا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ لیکن پھر بھی شجرہ کا لفظ ساتھ میں لگا دیا مزید وضاحت کے لیے. توجہ ہے؟ دوسری بات کہ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والقاعدۃ حکم کلی، قاعدہ نام ہے حکم کلی کا، ینطبق علی جزئیاتہ، جو منطبق ہوتی ہے، جو منطبق ہوتا ہے علی جزئیاتہ، اپنے جزئیات پر. توجہ ہے؟ قاعدہ نام ہے ایسے حکم کا جو حکم کیا ہو؟ کلی ہو، اور وہ منطبق ہو اس چیز کے اوپر علی جزئیاتہ، اپنے جزئیات پر. لیتعرف احکامها منہ، تاکہ معلوم کیے جائیں احکامها، احکام ان جزیات کے
من ہو، اس قاعدے سے، من ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ قاعدہ یہ نام ہے کس چیز کا؟ حکم کلی کا، جو تمام جزیات پر صادق آئے، فٹ ہو، چسپاں ہو. صحیح ہے؟ تاکہ معلوم کی جائے احکام ان جزیات کے. سمجھے؟ من ہو کس چیز میں سے معلوم کیے جائے؟ اس قاعدے سے، یعنی اس قاعدے کے ذریعے سے. کقولنا، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کل حکم دل علیہ القیاس فہو ثابت، ہر وہ حکم جس پر قیاس دلالت کرتا ہے تو وہ ثابت ہے. اب یہ کبرا ہے، اس کا جو صغرا ہے وہ یوں ہے، ھذا الحکم دل علیہ القیاس. صغرا کیا ہے؟ ھذا الحکم دل علیہ القیاس، یہ حکم ایسا ہے جس پر قیاس دلالت کرتا ہے. اب یہ جو کتاب کے اندر کبرا ہے یہ اس کے بعد لگا دو. وَكُلُّ حُكْمٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ فَهُوَ ثَابِتٌ، ہر وہ حکم جس پر قیاس دلالت کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ثابت ہے. یہ ہو گیا کبرا. اب نتیجہ کیا نکلا موری صاحب؟ ھذا الحکم ثابت. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ دل علیہ القیاس حد اوسط ہوگا. ہے مسئلہ سمجھ میں؟ وہ بیچ سے نکل جائے گا، ساقط ہو جائے گا. تو قاعدہ نام ہے کس چیز کا؟ حکم کلی کا. مثال بھی دیں. ٹھیک ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. تیسری بات کہ توسل سے ہم نے مراد کیا لیا؟ توسل قریب مراد لیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کی 2 دلیلیں ہیں. توسل سے ہم نے مراد توسل قریب لیا. توسل قریب مراد لینے پر کتنی دلیلیں ہمارے پاس؟ 2. وہ توسل القریب، اور توسل قریب مستفاد من الباء السببیت، یہ مستفاد ہے باء سببیہ سے. الظاہرت، جو کہ ظاہر ہے، فی السبب القریب، سبب قریب. فیسو فیسو برغوث براغیث زناور مطلب ذہن کی نہ رسی عوام کی دوا حشرات الارض کے دا گورے. تو کل ہم نے بتایا تھا نا کہ بہا کی جو با ہے نا وہ با سببیہ ہے، اور با سببیہ تو جو ہے کہ نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ سبب قریب. سبب قریب توجہ ہے؟ اچھا جی. تو ایک دلیل تو یہ ہو گئی کہ سبب سے مراد کیا ہے؟ سبب قریب ہے، کہ با سببیہ ہے، اور متبادر الی الفہم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سبب قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری دلیل ومن اطلاق التوسل الی الفقہ، اور لفظ توسل کا ومن اطلاق التوسل الی الفقہ، توسل کا جو لفظ ہے نا، یتوسل بہا الی الفقہ، تو یہ توسل مطلقاً ذکر ہوا ہے. سمجھے نا؟ تو جب مطلق ذکر ہوا ہے تو المطلق ينصرف الى المتعارف. قاعدہ یہ ہے کہ مطلق کا انصراف جو ہے وہ کس چیز کی طرف ہوتا ہے؟ متعارف کی طرف ہوتا ہے. تو متعارف جو ہوتا ہے وہ سبب قریب ہوتا ہے، بعید نہیں ہوتا ہے.
ذہن جو ہے وہ سبب قریب کی طرف جاتا ہے، بعید کی طرف نہیں جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور توسل کا مطلق ذکر کرنا الی الفقہ ہے، فقہ کی طرف. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سبب سے مراد کیا ہے؟ سبب. یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ سبب سے مراد سبب قریب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اذ فی البعید، کیونکہ سبب بعید میں یتوسل الی الواسطۃ، پہلے پہنچا جاتا ہے کس چیز کی طرف؟ واسطے کی طرف. ومنہا الی الفقہ، پھر اس کے بعد اس واسطے سے پہنچا جاتا ہے الی الفقہ، فقہ کی طرف. یعنی سبب بعید میں یوں ہوتا ہے کہ آپ سبب بعید سے پہلے جو ہے کس طرف جاتے ہیں؟ سبب قریب کی طرف جاتے ہیں، واسطے کی طرف. اس کے بعد جاتے ہیں کس چیز کی طرف؟ فقہ کی طرف. یہاں تک مسئلہ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ کتنی باتیں بیان کر دی؟ 3 باتیں. اب فیخرج العلم بقواعد العربیۃ، فوائد قیود کا بیان ہے. توسل قریب کا فائدہ وضاحت کے ساتھ. پھر نکل جائے گا علم قواعد عربیہ کا، والکلام، اور اسی طرح نکل جائے گا علم کلام کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس چیز سے نکل جائے گا؟ حد لقبی سے. اصول فقہ کی جو حد لقبی بیان ہوئی، سمجھے؟ اور توسل سے مراد کیا لیا؟ توسل قریب مراد لیا. تو جو توسل بعید ہے، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یعنی صرف ہے، نحو ہے، لغت ہے، علم کلام ہے، یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ نکل جائیں گی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فَيَخْرُجُ الْعِلْمُ بِقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْكَلَامِ لِأَنَّهُمَا مِن مَبَادِئِ اصول الفقہ، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں اصول فقہ کے مبادی میں سے ہیں. وَالتَّوَسُّلُ بِهِمَا إِلَى الْفِقْهِ لَيْسَ بِقَرِيبٍ، اور پہنچنا بہما، ان دونوں کے ذریعے سے، قواعد عربیہ صرف نحو کے ذریعے اور علم کلام کے ذریعے، إِلَى الْفِقْهِ، فقہ تک، لیس بقریب، یہ توسل قریب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ توسل بعید ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ فوائد قیودات میں توسل سے مراد توسل قریب ہے، اور توسل قریب کی قید کے ذریعے سے صرف نحو یعنی قواعد عربیہ اور اسی طرح علم کلام، یہ کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کیونکہ وہ توسل بعید ہے، وہ واسطہ کیا ہے؟ ان میں دور کا ہے. توسل قریب کے ذریعے سے پہنچنا نہیں ہوتا ہے. وَالتَّوَسُّلُ بِهِمَا إِلَى الْفِقْهِ لَيْسَ بِقَرِيبٍ، پہنچنا ان دونوں کے ذریعے فقہ تک جو ہے وہ توسل قریب نہیں ہے. لیس بقریب، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اذ یتوسل بقواعد العربیۃ، کیونکہ پہنچا جاتا ہے قواعد عربیہ کے ذریعے الی معرفت کیفیت دلالت الالفاظ علی مدلولاتها الوضعیۃ. آیا سمجھ میں مسئلہ؟ کیونکہ پہنچا جاتا ہے قواعد عربیہ کے ذریعے سے الی معرفت، پہچاننے کی طرف. کس چیز کے پہچاننے کی طرف؟ کیفیت دلالت الالفاظ، الفاظ کے دلالت کی کیفیت کے پہچاننے کی طرف. علی مدلولاتها، الفاظ کی دلالت کس چیز پر؟ علی مدلولاتها الوضعیہ، اپنے مدلولات وضعیہ کے اوپر. وبواسطۃ ذالک، اور اس کے ذریعے سے پھر یقتدر، انسان قادر ہوتا ہے، علی استنباط الاحکام، استنباط احکام پر، یعنی مجتہد قادر ہوتا ہے استنباط احکام پر، من الکتاب والسنت، کتاب اور سنت سے.
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يُتَوَسَّلُ بِقَوَائِدِ الْكَلَامِ پہنچا جاتا ہے قواعد علم کلام کے ذریعے سے کس چیز کی طرف؟ الی ثبوت الکتاب والسنت کتاب اور سنت کے ثبوت کی طرف، ووجوب صدقہما اور ان کے سچا ہونے کے واجب ہونے کی طرف، لیتوسل بذالک الی الفقہ تاکہ اس کے ذریعے سے فقہ کی طرف رسائی ممکن ہو سکے، پہنچا جائے۔ تو خلاصہ کلام دو لفظوں کے اندر پوری بحث کا یہی ہے کہ توسل قریب کہہ کر علم کلام کو علم اصول فقہ سے خارج کر دیا، توسل قریب کہہ کر صرف اور نحو کو علم اصول فقہ سے خارج کر دیا، کیونکہ صرف کے ذریعے سے، نحو کے ذریعے سے اور علم کلام کے ذریعے سے اصول فقہ کے مسائل کی طرف پہنچنا یہ توسل قریب نہیں ہوگا بلکہ توسل بعید ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تین باتیں بیان کرے گا، کتنی؟ وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، یہاں سے بیان ہے حاجت الی الفقہ کا۔ کس چیز کا؟ پھر تھوڑا اگر آپ نیچے دیکھیں گے نا، دو لکیریں چھوڑ کر، ثم نظروا فی تفاصیل الادلۃ والاحکام وعمموها، نظر آ رہا ہے؟ یہاں سے بیان ہے حاجت الی اصول الفقہ کا۔ کس چیز کی طرف حاجت کا بیان ہے؟ اصول فقہ کی طرف۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح ساتھ ساتھ میں تدوین فقہ، اس کی طرف بھی جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو بھی صراحتاً آگے بیان کیا ہے۔ کتنی باتیں بیان کر رہے ہیں وہ تحقیقوں سے؟ تین باتیں۔ نمبر ایک حاجت الی الفقہ کا بیان، صحیح ہے؟ نمبر دو حاجت الی اصول الفقہ کا بیان، نمبر تین تدوین کا بیان۔ پھر آخر میں ایک اعتراض کر کے اس کا جواب دے کے بات کو ختم کرے گا۔ خلاصہ سمجھا؟ اب سب سے پہلے کیا ہے؟ حاجت الی الفقہ کا بیان۔ والتحقیق فی ھذا المقام، اور اس مقام میں تحقیق یہ ہے ان الانسان لم یخلق عبثا، کہ انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، ولم یترک سدا، اور نہ ہی اس کو محمل چھوڑا گیا ہے، بل تعلق بکل من اعمالہ حکم من قبل الشارع، بلکہ متعلق ہے اس کے ہر عمل کے ساتھ ایک حکم شارع کی طرف سے، منوط بدلیل، منوط بدلیل، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو لٹکایا گیا ہے بدلیل، دلیل کے ساتھ، منوط معلق ہے یہ حکم، منوط معلق ہے یا متعلق ہے یہ حکم بدلیل، ایسی دلیل کے ساتھ، یا لٹکایا گیا ہے اس حکم کو بدلیل، ایسی دلیل کے ساتھ، یخصہ، کہ خاص ہے یہ دلیل اس حکم کے ساتھ، یخصہ کہ یہ دلیل خاص ہے کس چیز کے ساتھ؟ اس حکم کے ساتھ، یخصو، خاص ہے یہ دلیل ہو کس چیز کے ساتھ؟ اس حکم کے ساتھ۔ معنی سمجھا؟ لیستنبط منہ عند الحاجت، تاکہ استنباط کیا جائے حکم کا، منہ اس دلیل سے، اے لیستنبط الحکم منہ اے من ھذا الدلیل۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟
تاکہ استنباط کیا جائے کس چیز کا؟ حکم کا، من ہو کس چیز سے؟ عند الحاجت، کس وقت میں؟ ضرورت کے وقت میں. وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، اور قیاس کیا جائے اس حکم کے اوپر، ما اس حکم کو، يُنَاسِبُهُ جو اس کے مناسب ہے. لِتَعَذُّرِ الْإِحَاطَةِ بِجَمِيعِ الْجُزْئِيَاتِ، کیونکہ مشکل ہے احاطہ تمام جزیات کا. تمام جزیات ان کا احاطہ کیا ہے؟ مشکل ہے. فحصلت قضایا موضوعاتها افعال المکلفین، تو پھر ایسے قضایا حاصل ہو گئے کہ جن قضایا کے جو موضوعات ہیں وہ افعال مکلفین ہیں. وہ کیا ہے؟ ومحمولاتها احکام الشارع، اور ان قضایا کے جو محمولات ہیں وہ احکام شارع ہیں. مثال کے طور پر یوں کہا جاتا ہے الصلاۃ واجبۃ، الصلاۃ واجبۃ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ فعل مکلف ہے، الصلاۃ ہے. محمولاتها احکام الشارع، اس کا جو محمول ہے یعنی واجبۃ، وہ کیا ہے؟ حکم شارع ہے. الربا حرام، الربا حرام. اب ربا جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل مکلف ہے. حرام جو ہے وہ کیا ہے؟ حکم شارع ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ بر الوالدین واجب، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے. اب بر الوالدین جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مکلف ہے. واجب جو ہے یہ کیا ہے؟ حکم شارع ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الزکوٰۃ واجب، زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے کیا فرمایا؟ فحصلت قضایا موضوعاتها افعال المکلفین ومحمولاتها احکام الشارع. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ باقی دلیل اس کے ساتھ ذکر نہیں کی جاتی ہے، بس اختصار ہوتا ہے اس میں. کیا؟ الصلاۃ واجبۃ کے ساتھ دلیل کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دلیل بھی ذکر کر دیتے ہیں، پھر یوں کہہ دیتے ہیں لقولہ تعالی اقیموا الصلاۃ، بطور مثال کے. ومحمولاتها احکام الشارع علی التفصیل، تفصیل کے ساتھ کہ اس میں وجوب ہے یا ندب ہے یا کراہت ہے. فسمی العلم بها الحاصل من تلك الادلة فقہا، پھر نام رکھا گیا اس علم کا جو حاصل ہونے والا ہے ان قضایا کا، من تلك الادلة ان ادلہ سے، فقہا اس کا نام کیا رکھا گیا؟ فقہ رکھا گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھا؟ پڑھو آگے. ثم نظروا، یہ حاجت الی اصول الفقہ کا بیان ہے. ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام وعمومها وعمموها فوجدوا بس